أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ حق کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے یقین اور ہدایت پر ہے، تو کیا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرمایا، کیا یہ شخص ان جیسا ہو جائے گا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ حق کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتے؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت عطا فرمائی ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ سینے کا کھلنا، یہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سینہ کھول دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ نور دل میں کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے سینہ کھلتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامتیں بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی توجہ ہمیشہ جنت کے گھر کی طرف ہو، جس شخص کی توجہ ہمیشہ آخری گھر یعنی جنت کی طرف ہو، تو سمجھ لے کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے نور اسلام کے ساتھ کھول دیا ہے۔ دوسری نشانی ارشاد فرمایا دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے بے رغبتی جس بندے کو حاصل ہو تو وہ بھی سمجھ لے کہ اللہ نے اس کا سینہ بھی نور اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اور تیسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے جو شخص آمادہ ہو یعنی مرنے کی تیاری کر لے، اسے فکر آخرت ہو، موت کی تیاری میں وہ زندگی گزارتا رہے، فرمایا سمجھ لے اللہ نے اس کا سینہ بھی نور اسلام کے ساتھ کھول دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے نور اسلام کی ہدایت کے ساتھ۔ اور فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ پہلے سے زیادہ سکڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کی سختی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے، یہ حق سے بھی دور ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، جن کو اللہ کا ذکر اچھا نہ لگتا ہو، اللہ کے ذکر کرنے والے اچھے نہ لگتے ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور ادھر دل پر ملال اور دل سکڑتا جا رہا ہو، وہ سمجھ لیں یہ نور ہدایت پر نہیں بلکہ یہ گمراہی پر ہے۔ علامہ خازن علیہ رحمہ تفسیر خازن کے اندر لکھتے ہیں کہ نفس جب خبیث ہو جاتا ہے تو اسے حق بات قبول کرنے سے دوری ہو جاتی ہے، یعنی جو بندہ حق کا بات کو قبول کرنے سے دور ہے، حق بات بھی اسے قبول نہیں، تو سمجھ لیں اس کا نفس خبیث ہو چکا ہے، حق قبول کرنے نہیں دے رہا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی سختی اور اس کے دل کا غبار بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا نفس خبیث ہو چکا ہے۔ اور مثال بیان کی، فرمایا جس طرح سورج کی گرمی سے موم نرم ہو جاتا ہے اور نمک سورج کی گرمی پڑنے سے سخت ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور کافروں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی بندہ
اپنی زبان استعمال کرتا رہے تو اسے دل سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ کون سمجھے کہ وہ اللہ سے دور ہے اور اللہ کے قریب ہے؟ یعنی جو ذاکرین ہیں یہ اللہ کے قریب ہیں، اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں سمجھ لیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے کوئی اور راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 4 اوصاف بیان کیے۔ اس آیت میں قرآن پاک کے 4 اوصاف بیان کیے۔ قرآن پاک کا پہلا وصف یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے اچھی کتاب ہے، اور قرآن پاک عبارت اور معنی دونوں اعتبار سے سب سے اچھی ہے۔ عبارت میں اس لیے اچھی ہے کہ جیسی عبارت قرآن پاک میں ہے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار ایسی عبارت یہ آئی کہاں سے؟ وہ تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ جب قرآن پاک کی آیات انہوں نے سنی، عرب کے بڑے بڑے فصحاء دنگ رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھی کتاب ہے کہ جس طرح واعظ و نصیحت قرآن پاک میں کیا گیا، ایسی واعظ و نصیحت کسی اور کتاب میں نہیں کی گئی ہے۔ جس طرح سمجھانے کا انداز قرآن پاک میں بیان کیا گیا، ایسا انداز کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ کے عذاب اور خوف سے قرآن پاک میں ڈرایا گیا، اور جس طرح نعمتوں کا تذکرہ کر کے قرآن پاک نے خوشخبریاں سنائی ہیں، ایسی خوشخبری بھی کسی کتاب میں نہیں، اور ایسا ڈر بھی کسی کتاب نے نہیں سنایا۔ اس لیے فرمایا لفظاً بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور معنی اور مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے بھی قرآن پاک بہت اچھی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک حسن خوبی میں ایک جیسی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے والا اکتا جائے کہ یار بہت میں نے پڑھ لیا اب نہیں پڑھوں گا، یا بہت سمجھ لیا اب یار یہ چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک ابتدا سے لے کر انتہا تک مومن جو بھی آیت پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جو بھی آیت سنتا ہے اور سمجھتا ہے اس کا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کا شوق اس کے اندر بڑھتا ہے۔ فرمایا ابتدا سے لے کر انتہا تک حسن خوبی میں قرآن مجید فرقان حمید ایک جیسا ہے۔ اور تیسرا وصف قرآن پاک کا یہ بیان کیا، فرمایا یہ کتاب مثانی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہرے بیان والی ہے، کہ اس میں وعدے بھی ہیں وعید بھی ہے۔ جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، جو برے عمل کریں گے ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید اور ڈر سنایا گیا۔ اور اس کلام پاک میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، یعنی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا، برے کام کرنے سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا اس کلام پاک میں اخبار بھی ہیں احکام بھی ہیں، یعنی پچھلے نبیوں کی خبریں بھی موجود ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ احکام بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کتاب مثانی کا یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو ختم، پھر پڑھنے کوئی دل نہ کرے۔ ایک قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے بندہ شروع کر دے، پھر ختم ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو بار بار پڑھے جانے والی کتاب، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کے ہاتھ میں آئی پھر چھوٹتی نہیں ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ وصف کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ جس کو بندہ ایک دفعہ پڑھے اور دوسری دفعہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ جناب و ردی کے کاغذوں کے مول کتابیں بیچی تو جاتی ہیں، بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ واحد کلام واحد کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ بندہ مومن بار بار پڑھتا بھی ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے اور چومتا بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور چوتھا وصف قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔
اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کا خوف جس دل میں ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کی کھالیں اور ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے سے دل کو سکون اور چین ملتا ہے۔ یہ وصف بھی فقط قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، ایسا وصف کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 اوصاف قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائیں، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جناب جسم کانپنے لگ جائے، بلا اختیار پسینہ نکلنا شروع ہو جائے، بال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور ہمارے گناہ دھلے جا رہے ہیں، گناہ مٹا دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو سب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہدایت پانے والا وہ ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کے لیے کھول دیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس طرح کہ اس کی بد عملیوں کی وجہ سے اس میں گمراہی پیدا ہو جائے، تو پھر یاد رکھو اس کو کوئی اور راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے ہی ہدایت ملتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک سمجھنا چاہیے، قرآن پاک سیکھنا چاہیے، قرآن پاک سے محبت رکھنی چاہیے، قرآن پاک سے الفت ہونی چاہیے، اس کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے یہ ہمارے سینوں میں منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے تلاوت کلام پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔